بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 110 ہے اور یہ سورۃ الصافات کی آخری نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، فَإِنَّكُمْ بے شک تم، وما اور جن کو، تعبدون تم پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو، ما انتم نہیں ہو تم، علیہ اللہ سے، بفاتنین بگانے والے، پھیرنے والے، الا من مگر جو ہوا اور وہ، صال الجحیم داخل ہونے والا ہے دوزخ میں، وما منا اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی، الا لہ مگر اس کے لیے، مقام مرتبہ ہے، معلوم معلوم شدہ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ البتہ ہم، الصَّافُونَ صف باندھنے والے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ البتہ پاکی بیان کرنے والے ہیں، وَإِنْ كَانُوا اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے وہ، البتہ کہتے تھے، یقولون البتہ کہتے تھے، لو انا عندنا اگر ہوتا ہمارے پاس، ذکرًا نصیحت نامہ، من الاولین اگلوں سے، منقول جو پہلے اگلوں سے منقول ہو کے آ رہا ہے، اگر ایسا کوئی ہمارے پاس نصیحت نامہ ہوتا، لکنہ البتہ ہوتے ہم، عباد اللہ بندے اللہ کے، المخلصین چنیدہ، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے مخلصین اور چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بس انکار کیا انہوں نے، بھی اس نصیحت نامے کا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بس ان قریب وہ جان لیں گے، بس ان قریب ان کو اپنے اس عمل کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ لِكَلِمَتُنَا عِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ اور تحقیق، سبقت آگے بڑھ چکی، کلمتنا ہماری بات، لعبادنا ہمارے بندوں کے لیے، المرسلین بھیجے ہوئے، یعنی مراد رسولین ہے، بھیجے ہوئے بندے، انہم لہم بے شک وہ، المنصور مدد کیے ہوئے ہیں، وَإِنَّ جُنْدَنَا اور بے شک ہمارا لشکر، لہم ان کے لیے، الغالب غالب ہونے والا ہے، فَتَوَلَّ بصر و گردانی کرے آپ، عنہم ان لوگوں سے، حتی حین ایک وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ اور دیکھ ان کو، فَسَوْفَ بس عن قریب، یبصرون وہ دیکھ لیں گے، افبعذابنا کیا ہمارے پاس عذاب کے بارے میں، یستعجلون جلدی مچاتے ہیں وہ، فَإِذَا نَزَلَ بس جب اترے گا وہ، بساحتہم ان کے میدان میں، فَسَاءَ تو بری ہوگی، صباح المنذرین ڈرائے ہوئے یعنی ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح، وَتَوَلَّا اور روگردانی کرے آپ ان سے، یعنی منہ پیر لے اور روگردانی کرے ان لوگوں سے، حتی حین ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ اور دیکھے، فَسَوْفَ یبصرون تو بس ان قریب دیکھ لیں گے وہ۔ سبحان ربک پاک ہے آپ کا پروردگار، رب العزت مالک عزت کا، عما ان باتوں سے، عما یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین اور سلامتی رسولوں پر، والحمد اور تمام تعریف للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو پروردگار ہے جہانوں کا، جو جہانوں کا پروردگار ہے اور جہانوں کا پانے والا ہے، تو تمام تعریفیں اس کے لیے ہے۔
देखिए बेफातिनीन, बेफातिन ये इसमें फ़ाइल जमा मुज़क्कर और इसके ऊपर बा जायद है। इसका मसदर है फितनतुन। इसका मफूल अहदुन क्या है, महजूफ है। फातिन इसमें फ़ाइल, इसका माना है बहकाने वाला। फतना फुलान या मजहब राय वगैरह से हटकर दबा वगैरह डालना। और अलैहि ज़मीर, इसके साथ जो अलैहि है, अलैहि की ज़मीर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौट रही है, लौटती है। और अलैहि बिफातिनिन से, और ये अलैहि जो है ना, ये इसी बात फातिनिन से क्या है, मुतालिक है। और ये इस्तिअला के माने को मुतज़म्मिन है, इसलिए कि इसके सिले में क्या है, आला आया है, तो इसलिए ये इस्तिअला के माने को मुतज़म्मिन है। स्वालिल जहीम, स्वाल इसमें फ़ाइल दाखिल होने वाला, पहुंचने वाला। असल में स्वालियुन था, आखिर से या हज़फ हो गई तो स्वालिन रह गया। मुसब्बिहुन, सब्बह युसब्बिहु से इसमें फ़ाइल का सिगा तस्बीह, बयान करने वाला, पाकी बयान करने वाला। मंसूरुन इसमें मफ़ऊल का सिगा नसर यंसुर से मंसूरुन मदद किया हुआ। जुंद लश्कर को कहते हैं। गालिबुन ये भी इसमें फ़ाइल का सिगा गालिब होने वाला। फतवल्ला, तवल्ला या तवल्ला बमाना पैरना। हीना एक वक़्त तक, यानी हीना यानी कर्नुन। व अबसर, अबसर युबसर इसमें बाप फ़ाइल से अमर का सिगा है। साहा, साहतहिम ये साहतुन की जमा बेसाहतहिम, इसकी वाहिद क्या है, साहतुन है। साहतुन यानी मैदान को कहते हैं, और सहन को भी, घर के सहन को भी साहा कहते हैं। सबाह सुबह की आवाज को कहते हैं सुबह। मुनजरीन डराए हुए, इसी इसमें मफऊल का सिगा है, जिनको डराए हुए हैं लोग। बहरहाल अब इन आयात मुबारक की वजाहत समझ लीजिए। फ़इन्नकुम वमा तअबुदून, फ़इन्नकुम वमा तअबुदून, बस तुम अहले मक्का, वमा तअबुदून जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम्हारे माबूद मा अंतुम नहीं हो तुम। और सब मले यानी सब मिलकर आले अल्लाह ताला से बेफातिन पैर सकते हैं। फातिन गुमराह करने वाले, यानी तुम सब मिलकर हो अल्लाह ताला को गुमराह करने वाले नहीं हो, और न ऐसा कभी हो सकता। इल्ला मन वस्वाल जहीम, मगर इसी को जो जहनम रसीद होने वाला है। सवाल ये लाम मकसूर के साथ है, मतलब ये हुआ कि तुम किसी को गुमराह पर नहीं डाल सकते, मगर वो लोग ही गुमराह का शिकार होंगे जिनके मुतालिक इल्म यानी इलाही में बदअमालियों से जहनमी होने लिखा जा चुका है। जैसे कि अरब कहते हैं फतना, फतना फलान अला फलान इम्राअतिही, कि वो फलां औरत को उसने आजमाइश में डाल लिया। या कहते हैं अफसदहा अलैहि, उसने इस औरत को इसके मुतालिक बिगाड़ करके रख दिया। बहरहाल यानी तुमको ऐसी बात कहने वाले हो, और जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, तुम बुतों की इबादत पर किसी को गुमराह नहीं कर सकते, मगर जिसके मुतालिक ये तय हो चुका हो कि उसने जहन्नम ही में दाखिल होना है। एक बात यह है कि तुम गुमराह, यानी तुम गुमराह गुमराह नहीं कर सकते, मगर उसको जिसके बारे में पहले गुमराही लाजिम हो चुकी है। तो यहां पर देखो, वमा मिन्ना इल्ला लहू मकाम मालूम। तो यहां पर इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, और यहाँ पर जो मन है इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, तो यहाँ पर मन मौज़े नस्ब में फातिनिन की वजह से मंसूब है। ये फातिनिन की वजह से क्या है, मंसूब है। वमा मिन्ना, और नहीं है हम में से कोई एक, हर एक यानी हर एक हम में से, इल्ला लहू मकाम मालूम, मगर उसका दर्जा मुअय्यन है, यानी इबादत में, और इससे तजावुज नहीं कर सकता। तो ये भी वमा मिन्ना इल्ला लहू मकाम मालूम, ये भी मौसूफ को हज़फ करके सिफत को उसका कायम मकाम बनाया है। यहाँ पर मकाम मालूम तो सिफत को उसका कायम मकाम बना दिया। व इन्ना लनहनु साफून, और हम सिफत यानी सख्त बस्त कड़े हैं, यानी सब बना कर कड़े हैं। हम अपने अक़दाम की नमाज में सब बंदी करते हैं, या हम अर्श इलाही के गिर्द मोमिनून के लिए दुआ करने के खातिर सब बंदी करने वाले हैं। व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, और हम पाकी बयान करने में लगे हुए। अल मुसब्बिहून का माने इसको ऐबों से पाक करार देने वाले हैं, या नमाज अदा करने वाले हैं। बहरहाल
وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگوں کہا کرتے ہیں، یعنی مشرکین قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکر من الاولین، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت پہلے لوگوں کی آتی، کتابوں کے طور پر آتی، یعنی کوئی کتاب ان کتابوں میں سے جو پہلے لوگوں کے پاس آئی، جیسے تورات، انجیل وغیرہ، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اس کے خالص بندے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کے مخلصانہ عبادت کرتے، اور جیسے انہوں نے تکذیب کی اسی طرح تکذیب نہ کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرح یعنی اس طرح مخالفت نہ کرتے جس طرح انہوں نے مخالفت کی، مگر اب ان کے پاس تمام ذکروں کا سردار آیا اور کتابوں میں معجز کتاب دی، یہ اس کی تکذیب پر اتر آئے، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو پھر یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے، بس ان کو معلوم ہو جاتا اپنے تکذیب کا انجام کیا، یعنی کیا ہونے والا ہے اور کیا انتقام ان سے لیا جائے گا۔ اب دیکھو یہاں پر فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ لِكَلِمَتُنَا مِنْ عِبَادِنَا المرسلین، ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے یعنی مقرر ہو چکا ہے۔ یہاں کلمہ سے مراد ارشاد ہے، انہم لہم المنصورون، کے بے شک وہی غالب کیے جائیں گے، ایمان والوں کو بلا آخر دنیا میں اور آخرت میں یقینی غلبہ ملے گا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہماری لشکر غالب رہتا ہے۔ اس کو کلمہ کہا، حالانکہ یہاں تو کلمات ہے، کیونکہ جب ایک معنی میں یعنی ایک معنی میں جب اس کو پروئے ہوئے ہیں تو دوسرا تو کلمہ مفرد ہی کے حکم میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ ان کو ان کے دشمنوں پر غلبہ دیا جائے گا۔ جہاں دشمن سے جھگڑا اور لڑائی پیش آئی تو یہ دنیا میں غلبہ یعنی غلبے کا وعدہ ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی غلبے کا وعدہ ہے۔ تو اس بارے میں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ کوئی پیغمبر لڑائی میں مغلوب نہیں ہوا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ان کی اگر ان کی مدد اور غلبہ دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں ضرور ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ ان کے معاملے میں بنیادی قانون یہی ہے، اور عمومی طور پر ان کو کامیابی اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور اگر بار بار کی فتوحات میں تھوڑا سا ابتلا اور مشقت کہیں پیش آ جائے تو اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ اعتبار غالب حالات کا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس ان کا خیال نہ کیجئے، ان سے اعراض کیجئے، حتی حین، تھوڑے وقت، تھوڑے زمانے تک، معمولی مدت تک، اور وہ ان کی مہلت کا زمانہ ہے، یا بدر کے دن تک، یا فتح مکہ تک۔ وَأَبْصِرْ، اور ان کو دیکھتے رہیے، یعنی دیکھو جو ان کو اس دن پہنچے گا، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، بس عن قریب یہ بھی دیکھ لیں گے اس کو۔ تو یہاں پر یہ دیکھو، یہ سوف وعید کے لیے ہے، تبعید کے لیے، سوف یہاں پر تبعید کے لیے نہیں، یعنی وعید کے لیے ہے، تبعید کے لیے نہیں۔ یا ان کی طرف دیکھو، جب ان کو عذاب دیا جائے گا بس وہ دیکھ لیں گے جس کو وہ اوپر اقرار کرتے تھے، یا ان کو بتلایا کہ عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس وقت آنے سے پہلے؟ فاذا نزل بساحتهم، بس جب وہ ان کے گھر کے صحن میں یا ان کے میدان میں جب وہ نازل ہوگا، فساء صباح المنذرین، تو وہ اس دن ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا۔ ان کی صبح المنذرین میں لام مبہم ہے اس چیز کے سلسلے میں جس سے ان کو ڈرایا گیا۔ کیونکہ یعنی یہاں پر سا اور بئس ان کو پورا کر رہا ہے، یعنی قول یہ ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اترنا، اور یہ ان پر اترنے والے عذاب ہی کی طرح، اس لیے کہ ان کو ڈرایا گیا مگر انہوں نے انکار کیا، ایک ایسے لشکر کے ساتھ جس کے اچانک حملے سے قوم کو بعض ناصحین نے ڈرایا، مگر قوم کے لوگوں نے ان کے انذار کی طرف توجہ ہی نہ دی، یہاں تک کہ وہ لشکر ان کے صفوں میں اترنا پڑا اور ان پر حملہ حور ہو گیا۔ ان کے لوٹ ڈالنے والوں کی عادت صبح کے وقت حملے کی ہوا کرتی تھی، بس وہ لوٹ کو یعنی صباح ہی کہتے تھے، خواہ وہ آخری وقت میں ہی کیوں نہ ہو۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ دیکھتے رہیے بس آنا قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ دو بار لائے یہاں پر، ابصر فسوف یبصرون، دیکھو یہاں پر دو
اس آیات میں وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دوسرا وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پہلا یہ وَأَبْصِرْهُم اور دوسرا وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو یہ دو دفعہ یہاں پر لایا تاکہ تسلی در تسلی ہو اور میعاد پر واقع ہونے کی تاکید پر تاکید ہو جائے۔ اور اس میں ایک فائدہ اور ہے، دونوں فعلوں کو مفعول سے مقدم نہیں کیا، یعنی دونوں فعلوں کو مفعول سے مقدم نہیں کیا، یعنی نمبر ایک پہلے یبصرون اور دوسرا یبصرون کہ وہ مسرت اور غم کی لاتعداد انواع کو دیکھے گا اور وہ بھی دیکھیں گے، گویا کہ کثرت انواع کی طرف اشارے کے لیے مفعول سے فعلوں کو آزاد چھوڑا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے دنیا کا عذاب مراد ہے اور دوسرے سے آخرت کا عذاب مراد ہے، یعنی پہلے سے دنیا کا عذاب مراد ہے اور دوسرے سے آخرت کا عذاب مراد ہے۔ اب یہاں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون کہ تمام عزت اسی کے ساتھ خاص ہے آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے، عزت کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی کیونکہ تمام عزت اسی ہی کے ساتھ خاص ہے۔ گویا اس طرح فرمایا ذو العزت، وہ عزت والا، جیسے کہتے ہیں صاحب صدق، سچائی کے ساتھ مخصوص ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ کسی کو جو عزت حاصل ہے وہی اس کا مالک و رب ہے، جیسا دوسرے مقام میں فرمائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ عَمَّا يَصِفُونَ، پاک ان باتوں سے یہ جو بیان کرتے، یعنی بیٹا بیوی شریک وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور بیٹیوں وغیرہ کی جو باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، وہ ان باتوں سے ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام ہو پیغمبروں پر، سلام میں تمام رسولوں کو شامل فرمایا، اگرچہ خاص طور پر بعض انبیاء علیہ السلام کے متعلق صورت میں آ چکا، کیونکہ ہر ایک کا تذکرہ یعنی اسلام کے ساتھ کرنے میں تطویل تھی، اس لیے بطور اختصاص تمام کو شامل کر دیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام ترخوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، اور وہ دشمنوں کی ہلاکت اور نصرت انبیاء علیہ السلام کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ تھا سورۃ الصافات کی آخری نشست، تو انشاءاللہ اسی پر ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔